بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آتش زر، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، خاور علی کی رہائش حسن سکوائر پر ہے اور وہ ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ رات گئے گھر واپس لوٹتا ہے۔ میں نے جب موٹر سائیکل اس کے حوالے کی تو اسے ڈیوٹی سے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اور کچھ؟ میں نے اس کے طنز بھرے سوالیہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم لگ بھگ کتنے بجے خاور علی کے گھر پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت 2:15 یا 2:30 بجے ہوں گے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، مجھے بالکل درست وقت یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقوعہ کے روز تم حسب معمول 2 بجے صبح دفتر سے نکلے، حسن سکوائر پر تمہاری موٹر سائیکل خراب ہو گئی، جسے تم نے اپنے دوست خاور علی کے گھر چھوڑا اور وہاں سے رکشہ پکڑ کر تم 3 بجے کے قریب اپنے بنگلے واقعہ گلشن اقبال پہنچ گئے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات غلط ہے۔ کون سی بات غلط ہے؟ وہ بولا، میری موٹر سائیکل حسن اسکوائر پر نہیں بلکہ سبزی منڈی کے نزدیک خراب ہوئی تھی، جسے میں پیدل چلاتے ہوئے یعنی دھکیلتے ہوئے حسن اسکوائر تک لایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات نوٹ کر لی ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، مسٹر عارف، تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تم وقوعہ کے روز اپنی موٹر سائیکل پر ہی گھر پہنچے تھے، تمہارے بیان میں یہ تضاد کیوں ہے؟ آپ تو بال کی کھال نکال رہے ہیں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں وقوعہ کے روز اپنی موٹر سائیکل پر ہی گھر سے آیا تھا اور موٹر سائیکل پر ہی واپس گیا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ موٹر سائیکل راستے میں دغا دے جائے گی اور مجھے رکشہ پکڑ کر گھر جانا ہوگا۔ چلیں، آپ کی وضاحت کو میں تسلیم کیے لیتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، مسٹر عارف، آپ نے اپنے وکیل کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز ڈیوٹی کے دوران میں آپ تھوڑی دیر کے لیے دفتر سے باہر بھی گئے تھے۔ ہاں، میں نے وکیل صفائی کو یہی بتایا ہے۔ آپ دفتر سے باہر کیوں گئے تھے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اعتراض جڑ دیا۔ لگتا ہے وکیل استغاثہ کی یادداشت کافی کمزور ہے، حالانکہ میرا موکل بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ وہ چائے پینے دفتر سے باہر گیا تھا۔ میں نے چہرے پر مصنوعی خجالت سجاتے ہوئے کہا، I am very thankful to you for this kind information۔ پھر میں ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، آپ چائے پینے کے لیے کتنے بجے دفتر سے نکلے تھے؟ لگ بھگ 11 بجے۔ کیا آپ کے دفتر میں چائے کا بندوبست نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، مگر میں اس وقت کچھ بھوک محسوس کر رہا تھا، ملزم نے جواب دیا، اس لیے نیچے ذرا ہوٹل تک چلا گیا تھا۔ کیا تم دفتر سے اکیلے ہی نکلے تھے؟ نہیں، میرے ساتھ ایک رپورٹر بھی تھا۔ مذکورہ رپورٹر کا نام کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ تم دونوں کون سے ہوٹل میں چائے وغیرہ پینے گئے تھے؟ ہم برنس روڈ کی طرف نکل گئے تھے، اس نے بتایا۔ پھر ہوٹل کا نام لیتے ہوئے بولا، وہاں گولا کباب اور پراٹھا بہت اچھا ملتا ہے۔ ہم نے کھانا کھانے کے بعد دودھ پتی پی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری واپسی کب تک ہوئی تھی؟ ہم آدھ پونے گھنٹے میں واپس آ گئے تھے۔ گویا تم رات 12 بجے سے پہلے اپنے دفتر واپس آ چکے تھے۔ یقیناً، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق تمہاری بیوی غزالہ کی موت وقوعہ کے روز رات 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ وہی گھنٹہ ہے جب تم اپنے دوست کے ساتھ برنس روڈ کے ایک ہوٹل میں گولا کباب اور پراٹھے اڑا رہے تھے۔ اس واقعاتی شہادت سے تمہاری پوزیشن خاصی مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیا تم اپنی بیان کی تصدیق کے لیے رپورٹر کلیم اللہ کو عدالت میں پیش کر سکتے ہو؟ میں کوشش کروں گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ کوشش میں تمہارا بھی فائدہ ہے، میں نے کہا۔ تم سمجھو یا نہ سمجھو، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، انسان تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا، معزز عدالت سے میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یور آنر، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ پیشی پر ملزم کے دوست کلیم اللہ کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ملزم کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر خاور علی بھی عدالت میں حاضر ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی۔ جج نے وکیل صفائی کو ہدایت کر دی
کہ وہ آئندہ پیشی پر کلیم اللہ اور خاور علی کو عدالت میں پیش کرے، اور اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے کے نزدیک انوار علی کی ویل چیئر رکھی نظر آ رہی تھی۔ انوار علی استغاثہ کی جانب سے ملزم کے خلاف گواہی دینے آیا تھا اور اسے عدالت تک پہنچنے کا بندوبست عبد القادر نے کیا تھا۔ انوار علی کا یہ پڑوسی حد سے بڑھ کر اس کے کام آ رہا تھا۔ انوار علی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا طویل بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بیان میں زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو وہ پولیس کو بتا چکا تھا۔ انوار علی کا بیان ختم ہوا تو میں نے مختصر سی جرح کے بعد وکیل صفائی کافی دیر تک انوار علی کو گھستا رہا، تاہم وہ اس سے ایسی کوئی بات بھی اگلوانے میں کامیاب نہ ہو سکا جو استغاثہ کے خلاف استعمال کی جا سکتی۔ ناکام اور نامراد ہونے کے بعد وکیل صفائی نے جرح موقوف کر دی۔ انوار علی نے استغاثہ کی حمایت میں بڑے مضبوط دلائل دیے تھے اور بعض مقامات پر وکیل صفائی کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ انوار علی کے بعد جج کی اجازت سے ملزم کا دوست اخباری رپورٹر کلیم اللہ گواہی دینے کٹہرے میں آیا۔ اس دوران میں انوار علی کو عدالت کے کمرے سے باہر لے جایا جا چکا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کی شہادت لی جاتی ہے تاکہ اس کے بیان سے دوسرے گواہوں کی شہادت متاثر نہ ہو۔ کلیم اللہ اپنے بشرے سے ایک کائیاں شخص دکھائی دیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ خاصا ہوشیار رپورٹر ہوگا۔ وکیل صفائی نے رسمی سی جرح کے بعد مجھے طبع آزمائی کا موقع دیا۔ میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آ کر کلیم اللہ سے سوال کیا، کلیم اللہ صاحب، آپ تھوڑی دیر پہلے حلفیہ طور پر یہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہر صورت میں سچ بولیں گے، کیا میں آپ کے حلف کا یقین کر لوں؟ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے کہا، ملزم آپ کا دوست اور کولیگ ہے، اگر آپ نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کی تو ایک طرف تو آپ اپنے حلف سے روگردانی کریں گے اور دوسری جانب میں آپ کو غلط بیانی کے نتیجے میں کسی مصیبت میں بھی پھنسا سکتا ہوں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، جب میں کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کلیم صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا، آپ ملزم عارف محمود کو کب سے جانتے ہیں؟ میں اس اخبار میں 1 سال سے ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہماری شناسائی کو بھی اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ شناسائی کو یا دوستی کو؟ آپ کچھ بھی سمجھیں، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے کلیم صاحب، میں نے کہا، اس لیے آپ کو وضاحت کرنا ہوگی۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، آپ ہمارے تعلقات کو شناسائی کا نام دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ دوستی بہت وسیع المعنی اور خاصا گہرا تعلق ہے۔ میرا خیال ہے دوستیاں پالنا ایک مشکل اور کٹھن کام ہے، کم از کم میرے جیسا مصروف اور متلون مزاج شخص تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ملزم تو آپ کو اپنا دوست گردانتا ہے، میں نے عارف محمود کی جانب تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کلیم اللہ نے کہا، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو عارف محمود کی بڑائی ہے کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے۔ کلیم اللہ صاحب، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ شاید عارف کے کسی بیان کی تصدیق کے لیے؟ ہاں، ملزم کا کہنا ہے کہ وہ وقوع کی رات 11 سے 12 بجے تک آپ کے ساتھ تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اس رات میں نے عارف کے ساتھ کچھ وقت تو گزارا تھا، ہم کھانا کھانے برنس روڈ گئے تھے۔ کلیم اللہ صاحب، میں نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، بات کچھ وقت گزارنے کی نہیں، آپ اچھی طرح سوچ کر بتائیں کہ کیا وقوع کی رات 11 سے 12 بجے تک آپ ملزم کے ساتھ تھے یا نہیں؟ اس 1 گھنٹے کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے زیادہ اہمیت آپ کے جواب کی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر متذبذب لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے وقت سے کچھ زیادہ ٹائم تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وقوع کی رات میں ذرا تاخیر سے دفتر پہنچا تھا۔ مجھے ایک مقامی تقریب کی کوریج کرنا تھی جہاں ایک معروف سیاستدان بھی مدعو تھے۔ میں اس تقریب سے فارغ ہونے کے بعد دفتر پہنچا تھا۔ آپ کتنے بجے دفتر پہنچے تھے؟ لگ بھگ 12 بجے، وہ بولا، یا کم از کم 11:15 بجے ہوں گے اس وقت۔ اور اس کے بعد ہی آپ ملزم کے ساتھ کھانا کھانے برنس روڈ گئے تھے؟ ظاہر ہے، اس سے پہلے میں کس طرح جا سکتا تھا؟ آپ دفتر پہنچنے کے کتنی دیر بعد ملزم کے ساتھ باہر نکلے تھے؟
کم از کم 1 گھنٹے بعد، یعنی 1:45 یا 1 بجے تک۔ جی ہاں، کم و بیش یہی وقت تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ کی واپسی کب تک ہوئی تھی، یعنی آپ نے برنس روڈ کے ہوٹل میں کتنا وقت گزارا تھا؟ ہم لگ بھگ 1:30 بجے واپس آئے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا آپ نے برنس روڈ کے مذکورہ ہوٹل میں کیا کھایا تھا؟ گولا کباب اور پراٹھے، اور اس کے بعد دودھ پتی بھی پی تھی۔ میں نے پوچھا جی ہاں، دودھ پتی بھی پی تھی۔ کلیم اللہ صاحب، میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز دفتر آنے سے قبل آپ کسی سیاسی تقریب میں موجود تھے، کیا اس تقریب میں کھانے کا بھی انتظام تھا؟ باقاعدہ کھانا تو نہیں تھا، البتہ لائٹ ریفریشمنٹ کا بندوبست ضرور تھا، اس نے بتایا۔ اسی لیے میں عارف کے ساتھ کھانا کھانے برنس روڈ چلا بھی گیا تھا، ورنہ کھانے پہ کھانا کھانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ان معلومات کی فراہمی کا بے حد شکریہ کلیم صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں ایک مرتبہ پھر چند سوالات دہراتا ہوں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، اس کے بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ جی جی پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا وقوعہ کی رات یعنی گزشتہ دسمبر کی 8 اور 9 تاریخ کی درمیانی شب آپ لگ بھگ 11 بجے دفتر پہنچے تھے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا آپ اپنے کولیگ اور اس مقدمے کے ملزم عارف محمود کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کم و بیش 1:45 برنس روڈ کے ایک ہوٹل میں گئے تھے، جہاں آپ نے گولا کباب کے ساتھ گرما گرم پراٹھے اڑائے تھے اور اذاں بعد دودھ پتی سے اپنے حلق اور زبان کی توازے کی تھی؟ اس مرتبہ بھی اس کا جواب اس بات میں تھا۔ میں نے آخری اور اہم سوال کیا کلیم صاحب، اپنے بیان کے مطابق آپ وقوعہ کی رات 1:30 بجے برنس روڈ سے واپس آئے تھے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ہم اس روز جب دفتر واپس آئے تھے تو دیوار گیر کلاک پر 1:40 کا وقت نظر آ رہا تھا۔ برنس روڈ سے ہم 7-8 منٹ میں دفتر آ سکتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا جناب اعلیٰ، یہاں بہت سی اہم باتیں نوٹ کرنے کی متقاضی ہیں۔ جج پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہنا شروع کیا جناب اعلیٰ، ملزم کے بیان کے مطابق وقوعہ کی رات وہ اور اس کا دوست رپورٹر کلیم اللہ 11 بجے رات کھانا کھانے برنس روڈ گئے تھے، جبکہ گواہ کلیم اللہ کا دعویٰ ہے کہ وہ 12:45 یا 12 بجے تو دفتر پہنچا تھا اور لگ بھگ 1:45 بجے وہ کھانا کھانے دفتر سے نکلے تھے، یعنی دونوں کے بیان میں 1 گھنٹے کا فرق موجود ہے۔ یہ فرق بعد کے اوقات میں بھی نظر آتا ہے۔ ملزم نے بتایا ہے کہ ان کی واپسی 11:30 یا 11:45 بجے تک ہوئی تھی۔ ملزم کے مطابق انہوں نے آدھا یا پونا گھنٹہ ہوٹل میں گزارا تھا۔ گواہ اور ملزم کے بیان کا یہ تضاد خالی از علت نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں جبکہ گواہ کے پاس اپنے بیان کی تصدیق کا جواز بھی موجود ہے، یعنی سیاسی تقریب میں شرکت، اس سیاق و سباق کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ملزم کا بیان مغنی بر دروغ ہے۔ جج میرے انکشاف پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے براہ راست ملزم عارف محمود سے سوال کیا مسٹر عارف، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ ملزم نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے کلیم اللہ کو دیکھا اور بولا میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میں نے جو وقت بتایا تھا میرے خیال میں وہی درست تھا۔ ممکن ہے میری گھڑی غلط ہو، تمہاری گھڑی غلط ہو سکتی ہے، مگر دنیا بھر کی گھڑیاں غلط نہیں ہو سکتی، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مقتولہ غزالہ کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ اس عرصے کے دوران میں تم کہاں تھے، یعنی وقوعہ کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے زہریلے لہجے میں کہا یا پھر تمہاری غلط گھڑی کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان، یا 5-10 منٹ کے فرق سے۔ میرے جارحانہ رویے سے وہ بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا، بے ترتیب لہجے میں بولا میں بھلا اس وقت کہاں جاؤں گا، میں تو اس روز دفتر ہی میں رہا تھا، سوائے برنس روڈ کھانا کھانے جانے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں کہیں نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں مزید سختی بھرتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک ایسی مصیبت میں ڈال دوں گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لہٰذا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ سچ سچ بتا دو۔ میں نے اب تک جو کچھ بھی بتایا ہے بالکل سچ اور درست بتایا ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ تم اس طرح نہیں مانو گے، میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ پھر جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے میں نے اضافہ کیا یور آنر، یہ کتنی عجیب اور حیرت انگیز بلکہ میرے خیال میں مضحکہ خیز بات ہے کہ وقوعہ کی رات ملزم اپنی گھڑی کے مطابق ٹھیک دفتر پر پہنچتا ہے،
ٹھیک وقت پر چھٹی کر کے گھر کی جانب روانہ ہوتا ہے اور ٹھیک وقت پر وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کہا، ٹھیک وقت سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی گھڑی دوسری تمام گھڑیوں کے مطابق وقت بتاتی ہے، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ڈرامائی انداز اختیار کیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یور آنر، جس دوران میں ملزم رپورٹر کلیم اللہ کے ساتھ کھانا کھانے برنس روڈ جاتا ہے، اس وقفے میں اس کی گھڑی غلط ہو جاتی ہے۔ کیسی تعجب کی بات ہے یہ! جج نے غضبناک نظر سے ملزم کو گھورا اور سخت لہجے میں دریافت کیا، یہ کیا معمہ ہے مسٹر عارف؟ سر، میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا، وہ نحیف سی آواز میں منمنایا۔ میں نے کہا، تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا مسٹر عارف۔ وہ میرے اس ذو معنی جملے کو معنی پہنانے سے قاصر رہا۔ اس دوران میں گواہ کلیم اللہ کو عدالت کے کمرے سے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ میں نے وکیل صفائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، کیا آپ مسٹر خاور علی کو بھی عدالت میں لانے میں سرخرو ہو چکے ہیں یا نہیں؟ میں نے لفظ سرخرو پر زیادہ زور دیا تھا کیونکہ میں یہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ خاور کو نہ لایا تھا اور نہ ہی لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے خجالت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر جج کی جانب تکتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، خاور علی فی الحال دستیاب نہیں ہے، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی واپس آئے گا اسے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ خاور علی کراچی ہی میں موجود تھا۔ وہ خاور کو عدالت میں پیش کر کے اپنے جھوٹ کا پول نہیں کھلوانا چاہتا تھا، کیونکہ موٹر سائیکل کی خرابی کے سلسلے میں اس نے متعدد غلط بیانیاں کی تھیں۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا، بلکہ عبد القادر کے توسط سے میری خاور سے ایک ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح میری مٹھی میں تھا۔ میں ملزم عارف محمود کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، ذرا سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دینا، تمہارے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو، خدا جانے اب کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے پوچھا، مسٹر عارف، وقوعہ کی رات تم 11 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ ظاہر ہے میں اپنے دفتر میں تھا اور کام میں مصروف تھا، اس نے ہراساں لہجے میں جواب دیا۔ میں نے وقت درست گھڑیوں کے مطابق بیان کیا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری غلط گھڑی کے مطابق تو اس وقت 10 اور 11 کہا جا سکتا ہے۔ وہ کھسیانہ ہو گیا، پھر ڈھٹائی سے بولا، وقت غلط گھڑی کا ہو یا درست گھڑی کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہر صورت میں اپنے دفتر میں موجود تھا۔ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ میں نے سختی سے کہا، تم رات 11 اور 12 کے درمیان اپنے دفتر میں نہیں تھے۔ اگر میں دفتر میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ اس موقع پر وکیل صفائی نے اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً مداخلت کی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ خواہ مخواہ میرے موکل کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب عارف محمود نے کہہ دیا کہ وہ دفتر ہی میں تھا تو پھر اس کی بات پر یقین نہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ اس معاملے کو تو بہت آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ شکار خود بخود جال میں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی توجہ وکیل صفائی کی جانب مبذول کرتے ہوئے پوچھا، میرے فاضل دوست، آپ نے بات تو بڑی پتے کی ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس معاملے کو آسانی سے کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ وہ کھٹاک سے بولا، میرے موکل کے دفتر کے کسی دوسرے ورکر سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ وقوعہ کی رات عارف محمود 11 اور 12 بجے کے درمیان میں دفتر میں موجود تھا یا نہیں؟ ہیئر از اے پوائنٹ، میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، میرے فاضل دوست، آپ کی تجویز بہت معقول ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جج نے وکیل صفائی سے کہا، وکیل صاحب، ایسے کسی شخص کا بندوبست آپ کریں گے یا میں یہ ذمہ داری استغاثہ کو سونپ دوں؟ وکیل صفائی نے مشورہ طلب نظر سے ملزم کو دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا، یور آنر، اس سلسلے میں وکیل صفائی اینڈ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک ایسے شخص کا بندوبست کر چکا ہوں جو ملزم کے دفتر کا باقاعدہ ملازم ہے اور وہاں کام کرنے والے ہر شخص پر اس کی گہری نظر رہتی ہے۔ کون ہے وہ؟ ملزم عارف نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ جب وہ سامنے آئے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ وکیل صفائی نے پوچھا، اور وہ شاہکار کب منظر عام پر آئے گا؟ اس کے لہجے میں طنز کی واضح کاٹ موجود تھی۔ میں نے بھی جواباً اتنے ہی زہریلے لیکن دھیمے لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، آپ جب حکم کریں میں مذکورہ شخص کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں، آپ کوئی فرمائش کر کے تو دیکھیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، سوچ لیں وکیل صاحب، آپ بہت بڑی پیشکش کر رہے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، میں نے بھی تفریح کے انداز میں کہا۔ وہ اپنی اوقات سے باہر آتے ہوئے بولا، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ ابھی اور اسی وقت
مذکورہ بندے کو عدالت میں پیش کر دیں۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے میرے فاضل دوست، میں نے شاہانہ انداز میں کہا، آپ کی فرمائش ابھی پوری کی جاتی ہے۔ پھر میں جج کی جانب مڑ گیا۔ جناب اعلیٰ، اس وقت عدالت کے برآمدے میں غلام باری نامی ایک شخص موجود ہے۔ مذکورہ شخص اس دفتر میں چپڑاسی کے طور پر کام کرتا ہے جہاں ملزم سب ایڈیٹر کی حیثیت سے ملازم ہے۔ میرا خیال ہے اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو غلام باری کو اندر بلایا جا سکتا ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو جج نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے مخالفین کا جائزہ لیا۔ وکیل صفائی کے چہرے پر حیرت تھی، جبکہ ملزم عارف محمود کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا ہو۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کے توسط سے غلام باری چپڑاسی کو اندر بلا لیا۔ غلام باری تک رسائی حاصل کرنے اور اسے گواہی کے لیے عدالت تک لانے میں عبد القادر نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ علاوہ ازیں خاور علی کے پیچھے بھی ساری محنت عبد القادر کی ہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس موقع پر انوار علی کا کوئی سگا بھائی بھی ہوتا تو شاید اتنی شد و مد سے اس کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکتا۔ غلام باری گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر میں سوالات کے لیے اس کے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ غلام باری، میں سب سے پہلے تو تمہارے حوصلے کی داد دوں گا کہ تم نے سچ کی سر بلندی کے لیے یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کی، اور وہ بھی کسی مطلب، لالچ اور فائدے کے بغیر۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، ہم سب کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، تمہیں وہ دن تو اچھی طرح یاد ہے جب مبینہ طور پر ملزم عارف محمود کے گھر ڈاکہ پڑا تھا اور ڈاکو جاتے جاتے اس کی بیوی غزالہ کو موت کے گھاٹ اتار گئے تھے۔ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات تھی۔ اس رات اچھی خاصی ٹھنڈ بھی تھی۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے۔ اب ذرا میرے ایک اور سوال کا جواب بھی دو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ملزم عارف محمود کا دعویٰ ہے کہ وہ مذکورہ رات 11 اور 12 بجے کے درمیان دفتر ہی میں موجود تھا۔ تم تو زیادہ تر وقت دفتر ہی میں گزارتے ہو کیونکہ بیرون خانہ کام کے لیے ایک دوسرا چپڑاسی موجود ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ ملزم کا دعویٰ کس حد تک درست ہے۔ اس نے استجابیہ نظر سے کٹہرے میں کھڑے ملزم عارف محمود کی طرف دیکھا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا عارف صاحب نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ ہاں، اس کا موقف یہی ہے۔ غلام باری نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عارف صاحب کی بات درست نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس روز چیف ایڈیٹر صاحب نہیں آئے تھے اور عارف صاحب نے ایڈیٹر صاحب سے 2 گھنٹے کی چھٹی لی تھی، پھر وہ دفتر سے کہیں چلے گئے تھے۔ 2 گھنٹے کی چھٹی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ دفتر سے 10:30 بجے نکلے تھے، غلام باری نے بتایا، اور 12:30 بجے تک واپس آنے کا کہا تھا، مگر وہ 1.5 گھنٹے بعد ہی یعنی لگ بھگ 12 بجے واپس آ گئے تھے۔ میں نے تصدیقی لہجے میں استفسار کیا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ 10:30 سے رات 12 بجے تک دفتر میں موجود نہیں تھا؟ جی ہاں، میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس عرصے کے دوران میں کہاں گئے تھے یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ خیر، اس کی ضرورت بھی نہیں، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، پھر جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب اعلیٰ، موکل کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی ہے۔ وہ اس خطرناک گھنٹے یعنی 11 سے 12 بجے تک دفتر میں موجود نہیں تھا، حالانکہ اس کا دعویٰ یہی ہے۔ مزید تصدیق کے لیے ایڈیٹر صاحب کو عدالت کے کمرے تک لایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملزم وقوعہ کی رات 11 اور 12 بجے کے دوران میں دفتر میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ جی میں کہیں نہیں تھا، وہ لرزیدہ لہجے میں منمنایا۔ پتہ نہیں میں کہاں تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، آئندہ پیشی پر ملزم کی خبر تو لی ہی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ خاور علی کو پیش کرنے کا بندوبست کیا جائے تاکہ اس کیس کی جو کڑیاں غیر موجود ہیں ان کی موجودگی سے یہ زنجیر مکمل ہو جائے۔ جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، کیا آپ آئندہ پیشی پر خاور علی کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ جناب اعلیٰ، میں عرض کر چکا ہوں کہ خاور علی اس وقت شہر میں نہیں ہیں اور میں نے وکیل صفائی کی بات کاٹتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست 101% جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جج نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اعلیٰ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ خاور علی نامی وہ شخص اس وقت شہر میں موجود ہے۔ پھر وکیل صفائی گریز سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ یہ تو میرے فاضل دوست ہی بتائیں گے۔
جج نے سوالیہ نظر سے وکیل صفائی کو دیکھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ خواہ مخواہ میری نیت پر شک کر رہے ہیں۔ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ خاور علی کراچی میں موجود ہے تو وہ اسے خود عدالت میں پیش کیوں نہیں کر دیتے؟ اس مرتبہ جج نے استفساریہ نگاہ سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یور آنر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سلسلے میں کوشش کر سکتا ہوں۔ نہیں، ملزم عارف محمود احتجاجی لہجے میں چیخا، خاور علی کو یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس معاملے میں نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا وہ اس معاملے میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ملزم تھر تھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ واہ بھئی واہ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، پہلے تم نے بتایا ہے کہ وہ وقوعہ کی رات سبزی منڈی کے قریب تمہاری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی اور تم اسے دھکیلتے ہوئے لگ بھگ 2:30 بجے رات خاور کے گھر لے گئے تھے، جہاں سے تم رکشہ پکڑ کر اپنے گھر پہنچے تھے، اور اب کہہ رہے ہو کہ خاور علی اس معاملے سے ناواقف ہے۔ یہ کون سا پینترا بدلا ہے تم نے مسٹر عارف محمود؟ جج نے نفرت آمیز نظر سے ملزم کو گھورا اور پوچھا، تم نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا اب غلط بیانی سے کام لے رہے ہو؟ پانی، ملزم کٹہرے کی ریلنگ تھامتے ہوئے نرزار سی آواز میں کراہا، میری جان نکل رہی ہے، مجھے پانی پلائیں۔ عارف محمود کی تیزی سے بدلتی ہوئی اس کیفیت سے جج بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ خاور علی کو کب عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا حکم ہو جناب اعلیٰ، میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جج نے ٹیبل کیلنڈر پر ایک نگاہ ڈالی اور 4 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر کوئی قابل ذکر کاروائی نہیں ہوئی۔ میں نے حسب وعدہ خاور علی کو عدالت میں پیش کر دیا تھا، مگر وکیل صفائی بیماری کا سرٹیفکیٹ داخل کر کے غائب ہو گیا تھا۔ میری طرح جج بھی بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وکیل صفائی کو اچانک کون سی بیماری نے آن گھیرا تھا۔ اس روز جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر سب کو رخصت کر دیا۔ اگلی پیشی پر خاور علی کا تفصیلی بیان ہوا، جس میں اس نے بتایا کہ وہ وقوعہ کی رات ملزم عارف محمود لگ بھگ 11 بجے اس کے ہوٹل پر پہنچا تھا۔ ملزم نے اسے بتایا کہ اس کی موٹر سائیکل میں کوئی نقص واقع ہو گیا تھا جسے وہ صبح تک اس کے ہوٹل پر کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ خاور علی نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ اس سے زیادہ خاور علی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ملزم عارف محمود نے بتایا تھا کہ وقوعہ کی رات لگ بھگ 2:30 بجے وہ خاور علی کے پاس پہنچا تھا، جبکہ خاور علی کا بیان تھا کہ وہ 11 بجے کے قریب اس کے ہوٹل پر پہنچا تھا۔ یہ اتنا بڑا تضاد تھا جسے عدالت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ پھر پچھلی پیشی پر ملزم نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی جج کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر قہر آلود نظر سے ملزم کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے متعدد مقامات پر اس قدر جھوٹ بولے ہیں کہ کسی روئے رعایت کے قابل نہیں ہو۔ اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ نظر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی پر اسرار خاموشی اس کے جرم کا اقرار تھی۔ جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب اعلیٰ، کیس نے اچانک ایسی صورتحال اختیار کر لی ہے کہ میرے کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جج نے تفتیشی افسر کو ایک لمبا لیکچر پلایا اور اس مقدمے کا نیا چلان تیار کرنے کی تاکید کرتے ہوئے عدالت برخاست کر دی۔ پولیس والے اب بخوبی سمجھ گئے تھے کہ انہیں کس قسم کا چلان پیش کرنا ہے۔ انہوں نے جب ملزم پر سختی کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ ویسے بھی عارف محمود عدالتی کارروائی کے دوران میں اس بری طرح گھر چکا تھا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس مرتبہ اس کے انکار پر پولیس والے اس کے ساتھ جو سلوک کرتے وہ اس اذیت ناک مرحلے سے بھی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے شرافت سے اقبال جرم کر لیا۔ آئندہ پیشی پر جج نے ملزم عارف محمود کو قتل عمد کے جرم میں سزائے عمر قید سنا دی۔ عارف محمود نے اپنے اقراری بیان میں غزالہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ علاوہ ازیں اس واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے اس نے جو کوشش کی تھی اس کی تفصیل بھی بتا دی تھی۔ نقدی، پرائز بانڈ اور زیورات بھی اسی نے غائب کیے تھے تاکہ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکے۔ عارف محمود نے دولت کے لالچ میں ایک ایسا گھناؤنا الاؤ روشن کیا تھا جس کی آگ نے خود اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے
کہ زر، زن اور زمین کے فسادات بڑے عبرتناک ہوتے ہیں، خاص طور پر آتش زر جب بھڑکتی ہے تو گیلی خشک ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ عارف محمود نے بھی اپنا سب کچھ گوا دیا، وہ زمین جائیداد مال و دولت سے بھی گیا اور رشتوں ناتوں کو بھی اس نے کھو دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ یقیناً پچھتا رہا ہوگا، مگر وقت گزر جانے کے بعد پچھتاوا کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ انہیں ٹھوکروں میں اڑا دیتا ہے۔ صحیح وقت پر فیصلہ کرنا ہی دانش مندی ہے، اور یہ دانش بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔